ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت اور سلف کے واقعات کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ والدین جب نیک ہوتے ہیں تو ان کی اولاد پر کیسے اچھا اثر پڑتا ہے، اور یہ اثر دنیا تک محدود نہیں بلکہ قبر میں اور آخرت میں بھی ماشاءاللہ اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے تھے. یہ بات تو صحیح روایت سے ثابت ہے. حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له نور ما بین الجمعتین. ذکرہ الالبانی فی صحیح الترغیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اس کو ایک نور دیتا ہے. بعض روایتوں میں یہ آیا جہاں سے بیٹھ کر پڑھتا ہے وہاں سے لے کر کعبۃ اللہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا. معزز حاضرین، اس حدیث کی تشریح میں سلیمان رحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے تو یہ نور صرف اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ یہ نور اس کے بیویوں کو بھی دے گا، اس کے بچوں کو بھی دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، اس کے بصیرت میں، بصارت میں نور ڈالتا ہے. بعض علماء نے کہا جب بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے اعمال جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں تو یہ نور ساتھ میں چڑھتا ہے. اور کہا بعض علماء نے نور کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے یہ جمعہ سورہ کہف پڑھی، آنے والے جمعہ تک ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برائیوں سے روک کر نیکیوں کی توفیق دیتا رہے گا. اور جانتے ہیں یہ نیکی نور ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ گمراہی ہے اور اسی طریقے سے وہ تاریکی ہے. سورہ کہف کے بہت سے پیغامات ہیں. ہر جمعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شروع کی 10 آیتیں یاد کرو، آخری کی 10 آیتیں پڑھو، دجال کی فتنوں سے محفوظ رہ جاؤ گے. سورہ کہف کے ایک پیغام ہمیں یہ ملتا ہے ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں پر دنیا میں ہی پڑتا ہے. اب دیکھیے اس صورت میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر کا تذکرہ فرمایا. حضرت خضر ایک جگہ جاتے ہیں اور جگہ جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں 2 یتیم بچے تھے، دیوار بھی تھی، اس کو گرانے کی گئے لیکن کہا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، مگر خضر نے وہ ان کے ماں باپ کی نیکی دیکھ کر چھوڑ دیا. لہٰذا اس تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ماں باپ اگر نیک ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں مکمل طور پر اس کا اچھا اثر بتاتا ہے. جن گھروں میں اطاعت ہوتی ہے وہ گھر کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں بتایا جیسے آپ دیکھتے ہوں گے پورا گھر پوری تاریکی ہے، اس میں چند چمکتے لائٹ ہوتے ہیں نا، ویسے اطاعت کرنے والے گھر ایسے ہی مکمل طور پر ہوتے ہیں. دیکھیے ہمارے ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. دیکھیے ان کے اندر گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف لوٹنے کا بڑا بہترین جو ہے اللہ نے ملکہ رکھا. کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ آدم کا قصہ پورے قرآن میں 7 جگہ آیا ہے. لہذا ہم غلطی کرتے وقت بولتے بابا آدم نے غلطی کی. یہ بھی سوچنا چاہیے گناہوں کے بعد اللہ کی طرف لوٹنے میں بھی آدم و حوا ہمارے لیے نمونہ ہے. اور اب دیکھیے تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اپنی قوم کے لیے باپ کی طرح تھے. ہر باپ جیسے اپنے بچوں کے لیے تڑپتا ہے ویسے ہر نبی اپنی قوم کے لیے تڑپتا ہوا نظر آتا ہے. خود رسولوں کے سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگرچہ اپنی امت کے لیے نبی تھے مگر آپ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ انا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم.
रवाहु अबू दाऊद। आपने कहा लोगों मैं तुम्हारे लिए बाप की तरह हूँ, लिहाजा मैं तुमको सिखाता हूँ। अल्लामा खत्ताबी रहीमहुल्लाह कहते हैं अगर कोई उम्मती ये समझ ले नबी मेरे लिए नबी हैं लेकिन साथ में रूहानी बाप हैं, इन जुमलों को सुनने से नबी रहमत की हमदर्दी और उम्मत के साथ आपकी सच्ची तड़प मालूम होती है। इन मुबारक जुमलों को पढ़ने से किस कदर वहशत का खातिमा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अपने उम्मत के लिए तड़पा करते थे। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, दुनिया में नबियों की बड़ी ख़ास तरबियत होती है। जब अल्लाह ने उनकी ख़ास तरबियत की, उन्होंने अपने बच्चों की ख़ास तरबियत फरमाई। ये देखो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनको इमामुल हुनफ़ा कहा जाता है, उलुल अज़्म पैगम्बर। जब इनको औलाद होती है, औलाद होने से पहले ही दुआ करना शुरू कर देते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह नेक औलाद दे। अल्लामा क़ुरतुबी रहीमहुल्लाह ने यही बात कहा दुनिया में तो लोग औलाद की तमन्ना बहुत करते हैं, मगर नेक औलाद की तमन्ना करना ये नबियों और रसूलों की मुकम्मल तौर पर आदत मुबारका है। देखो इब्राहिम को अपने बच्चों को नेक बनाने के लिए कैसे तड़पते हैं। हमारे पास होता ऐसे है, ज़िलहिज्जा के दिनों में इब्राहिम को याद कर लिया, बस इब्राहिम वैसे नहीं है। कमा सल्लैत अला इब्राहिम, जब आप पढ़ते ना तशहुद में, अपने दिल में ये तसव्वुर रखो जैसे रसूलुल्लाह मेरे लिए उसवा हैं, इब्राहिम भी उसवा हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों नबियों के लिए कुरान करीम में उसवे और आइडियल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। जब अपने शीरखार बच्चे हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाते हैं तो क्या दुआ करते हैं, देखो रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ अल्लाह मैं इसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ सिर्फ घास है, बस वहाँ ले जा रहा हूँ। क्यों? फरमाया, कहा लियुकीमुस्सलाह, ताकि मैं अपने बच्चों को नमाजी बनाऊं। तो अपने बच्चों को नेक बनाने के लिए बाप खुद नेक बनना, बाद में खुद अपने बच्चे खुद नेक हो जाते हैं। और देखिए माहौल देने के बाद इब्राहिम खामोश नहीं हो गए, बल्कि दुआ करने लगे, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह तू मुझे नमाज का पाबंद बना, मेरे बच्चों को नमाज का पाबंद बना दे। हकीकत में अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेने से मालूम होता है हम अपने बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए, सेहत के लिए दुआएं करते हैं, मगर अपने बच्चों को नेक बनाने के लिए दुआ नहीं करते। देखो इब्राहिम की तड़प का नतीजा क्या हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस्माइल जैसा बच्चा दिया। और इस्माइल भी कौन? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला तारीफ़ करते हुए फरमाता है, वकाना यअमुर अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंद रब्बिही मर्दिया। कहा कि हज़रत इब्राहिम ने अपने बच्चों की तरबियत के लिए मक्का जैसी मुक़द्दस माहौल को चुना, बाद में दुआ भी करने लगे। इन दोनों तड़प का नतीजा ही हुआ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को मुकम्मल तौर पर जो है नमाज का भी हुक्म देते थे और ज़कात का भी हुक्म देते थे। आजकल होता ऐसे है, हम अपने बच्चों को बोलते नमाज जाओ, नमाज के वक्त में बाप घर में है, बेटे को बोलते नमाज जाओ, और हम बच्चियों को बोलते नमाज पढ़ो, माँ खुद नमाज नहीं पढ़ रही है। भला बताइए अगर माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़े, बच्चों के अंदर नमाज की पाबंदी कैसे आएगी। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर जो इनाबत इल्लल्लाह, तवक्कुल, सब्र और उनकी बीवी के अंदर जो कुछ था माशाअल्लाह वो सारा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर पैदा हुआ। जब वो बेआब हो गया, वादी में छोड़कर जाने लगे, हाजर ने पूछा इब्राहिम कहाँ छोड़कर जा रहे हो? जवाब देखो, अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत हाजर कहने लगी, जब ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह कभी हमें ज़ाया नहीं करेगा। और मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर भी इताअत करने का जज्बा, उनके बेटे के अंदर भी इताअत करने का जज्बा यह ऐसे ही पैदा नहीं हो गया। इसके लिए जंगलात, मुश्किलात के जंगलात को पार करना पड़ा, और उसके लिए जो है जिसे बोलते पापड़ बेलना पड़ा। इन तमाम को पाकर ही हज़रत इब्राहिम भी नेक बने, हज़रत इस्माइल भी नेक बने। जब ख्वाब में देखते हैं तो क्या पूछते हैं अपने बेटे से, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, देखो मैं तुमको ख्वाब में ज़बह करते हुए देखता हूँ। तो हज़रत इस्माइल क्या जवाब देते हैं, या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ अब्बा जान अल्लाह ताला का हुक्म है तो कर गुजरिए, जैसे आपके अंदर भी सब्र है आप मेरे अंदर भी सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये हज़रत इस्माइल के अंदर अल्लाह की इताअत के
سامنے جھکنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ ایسے ہی پیدا نہیں ہوا، یہ حضرت ابراہیم کی نیکی کا اثر تھا۔ جب ابراہیم سے اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، ابراہیم نے چون چرا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، بلکہ کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، اپنے بچوں میں اللہ کی اطاعت کا مادہ پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر رہنا چاہیے، دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اور اسی طریقے سے اب دیکھتے ہیں غیر مسلموں کا یہ تہوار ہے، ایسے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کریں۔ یہ اولو العزم پیغمبر اپنے بیٹے اپنے بیٹوں کے لیے بتوں کی عبادت سے بچنے کی دعا کرتا ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ میں تو کہتا ہوں ماں باپ کے اندر جو سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اعمال صالحہ کی ایک لمبی فہرست، ان تمام فہرستوں میں سب سے بڑی جو ہے بہترین چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیسے تھا؟ ماشاءاللہ۔ حضرت اسماعیل کا عقیدہ کیسے تھا؟ ان لوگوں کے اندر عقیدہ پختہ تھا تو بچوں کے اندر عقیدے کی پختگی آئی۔ دیکھیے کئی روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور یعقوب کا تذکرہ فرمایا، جب دونوں یہ دنیا سے جا رہے تھے اپنے بچوں کو بلا کر پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ساروں نے کہا اے ابا جان جو ذات آپ کی رب ہے وہی ہمارا بھی رب ہے۔ کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، جو تمہارا معبود برحق ہے ہمارا معبود برحق بھی وہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب ہوا، اپنے بیٹوں کو بلا کر بولنے لگے اے بیٹو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور بولتے سبحان اللہ بار بار پڑھتے رہو، اور کہنے لگے میں تم کو دو بری باتوں سے روکتا ہوں۔ کیا ایک شرک ہے، یہ تکبر ہے۔ یاد رکھیے جہاں توحید ہے وہاں عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، جہاں شرک آتا ہے وہاں تکبر اور ساری برائیاں ویسے ہوتی ہیں۔ اب دیکھو ماں باپ کے اندر توحید ہے، بچوں کے اندر توحید ہے، ماں باپ بھی تعویذ پہنے ہوئے، ماں باپ کے اندر عقیدے کا بگاڑ ہو بچوں کے اندر ویسے ہی آتا ہے۔ یہ دیکھو ایک مثال دیتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو ام سلیم رضی اللہ عنہ کی شادی مالک سے ہوئی تھی جو کہ کرسچن تھا۔ وہ ایک طرف سے انس کو کرسچن بنانے کی کوشش کرتا، لیکن حضرت ام سلیم کو اپنے بیٹے کی تربیت کی بڑی فکر تھی۔ ایسا ہوا وہ مالک نام کا آدمی جا کے چاند میں کسی جنگ میں مارا گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں، تو دیکھیے ام سلیم کے اندر جو تڑپ تھی وہ نیکی تھی وہ انس کے اندر آئی، جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کو مال بھی دے اور اللہ تعالی اولاد بھی دے۔ سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین ہیں جنہوں نے بہت اچھی بات کی، وہ کہتے ہیں جس گھر میں توحید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بہت دور تک نسلوں کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھو حضرت ابراہیم کے اندر کیا تڑپ تھی عقیدہ توحید کی، وہ کیسے تڑپتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اے اللہ تو مجھے بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ مرنے سے پہلے بھی اپنے بچوں کو بلا کر پوچھے میرے بعد تم کی اس کی عبادت کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر میں اسماعیل کو پیدا فرمایا، اسحاق کو پیدا فرمایا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے۔ یوسف کو دیکھو مصر کے جیل میں جب جاتے ہیں تو اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہتے ہیں میں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے راستے پر چل کر تم کو بھی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ مصر کے جیل خانے میں حضرت یوسف نے توحید کی طرف جو دعوت دی وہ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ نہیں تو کیا تھا۔ اور دیکھیے جن گھروں میں توحید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بڑی حفاظت کرتا ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا کتنا بڑا خاندان، علماء تو کہتے ہیں یہ عالموں کا اتنا بڑا خاندان دنیا میں آج موجود نہیں۔ ماشاءاللہ آج بھی سعودی عرب میں اگر کوئی مفتی بنتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم
آل شیخ میں سے ہو اور محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خاندان سے ہو. آج سے 200 سال پہلے انہوں نے توحید کا جو درخت لگایا تھا ماشاءاللہ ایک تناور درخت بن کر ساری دنیا کو ماشاءاللہ توحید کی چیزیں سکھا رہا ہے. اور جن خاندانوں میں توحید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے. اللہ نے کہا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے باپ اگر نیک ہے تو بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، مگر یہ قاعدہ تو ہے، مگر اس سے کچھ مستثنا بھی ہیں. ذرا دیکھ لیجیے آپ، حضرت نوح علیہ السلام تھے، بیٹا کافر تھا. حضرت نوح تھے، بیوی کافر تھی. لوط علیہ السلام تھے، بیوی کافر تھی. اس سے کچھ مستثنا تو ہو سکتے ہیں، مگر تاریخ پر نظر دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہے تو بچوں پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. اور دیکھو اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے ماں باپ کو جہاں نیک بننا چاہیے وہیں اپنے بچوں کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی کرنا چاہیے. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران پر حسن کو بٹھا لیتے اور ایک ران پر حسین کو بٹھا لیتے اور یہ دعا پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ. یہ کہہ کر کیا کہتے دیکھو میں تم کو یہ دعا پڑھ کر پھونک رہا ہوں تاکہ تم شیطان سے بچ کر رہو. تمہارے باپ اللہ کے نبی جو ہے حوالہ دیتے تمہارے باپ ابراہیم بھی اپنے دونوں بچوں اسماعیل و اسحاق کو ماشاءاللہ یہی دعا پڑھ کر پھونکتے تھے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر کیسے تربیت کی. اور آپ پورے قرآن میں دیکھیے داؤد علیہ السلام کی نیکی کا اثر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں جہاں انبیاء کا تذکرہ فرمایا تو کہا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. حضرت داؤد کو اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرو. اب باپ کے اندر شکر کرنے کی عادت تو بچے کے اندر بھی آتی ہے. حضرت سلیمان کی دعا قرآن نے نقل کی کیا ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت. اے اللہ مجھے تیرے نعمت کا شکر گزار بنا دے. تو نے میرے اوپر نعمت کیا اور میرے باپ پر بھی مکمل طور پر تو نے انعام فرمائے. اور دیکھو آدمی خصوصاً اگر نیک بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ماں کو بھی نیک بننا چاہیے. حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھو حالت حمل میں بیت المقدس کے محراب میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں. اس حالت میں جو دعا کرتی ہیں وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کتنے نیک تھے. وہ جو ان کے انکل تھے وہ حضرت مریم کے وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اور یہاں خواتین بھی ہیں جو بھی عورت حالت حمل میں ہے اسے نیک ہونا چاہیے. اگر قرآن کی پابندی ذکر و اذکار کی پابندی ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ مریم کو کیا حکم دیتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کی اطاعت گزار ہو جا، سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. حالت حمل میں نیک تھی حضرت مریم علیہ السلام. جیسے ہی عیسیٰ ان کے بطن سے پیدا ہوئے بچپن میں بات کرنے لگے کیا بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا اور اس نے مجھے نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کی جو ہے مکمل طور وصیت فرمائی ہے اور اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں. معزز حاضرین یہ مریم کی نیکی یہ عیسیٰ کی نیکی یہ ایسے ہی نہیں آئی. اصل میں مریم کی والدہ کا نام حنا تھا. انہوں نے کیا دعا فرمائی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے اللہ میرے بطن میں جو بچے ہیں اس کو شیطان سے بچا لے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کوئی بھی آدم کا بیٹا پیدا ہو آدم کے بیٹے کے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کہا شیطان اسے انگلی کرتا ہے اسی لیے وہ چیختا ہے. آپ نے فرمایا دنیا میں دو لوگ ہیں جس کو شیطان چھو نہیں سکا. ایک تو ہیں حضرت مریم علیہ السلام اور دوسرے ہیں ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس حدیث تشریح میں علماء کیا کہتے ہیں جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں جو ہے شیطانوں سے انگلی کرتا ہے. مگر اگر ماں باپ اگر اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی حفاظت فرماتا ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا حفظ اللہ مریم وابنہا ببرکت دعوت امہا. اللہ تعالیٰ نے مریم کی اور شیطان کی اللہ تعالیٰ نے مریم کی اور ان کے بیٹے عیسیٰ کی حفاظت فرمائی ان کے ماں کی دعا کی برکت کی وجہ سے. دیکھو اولاد کی تمنا
تمنا کرنا جیسے ہم نے کہا سب کو آتا ہے، مگر نیک اولاد کی تمنا کرنا یہی اصل میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سکھاتا ہے۔ دیکھیے محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، اگر بندہ نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نیک بندے کی وجہ سے اس کے لڑکے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بعد اس کے لڑکے کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ سارے کنبے اور خاندان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اس کے آس پاس میں رہنے والے گھر بھی ماشاءاللہ اس کی اطاعت کی وجہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھو بچوں پر ماں باپ کی نیکی کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے آخری میں کیا کہا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے اللہ کے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے کر اسی پر جم جاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ آج کل کیسے ہوتا ہے، نماز فجر کو اگر میں مسجد کو آتا ہوں تو باہر سے بند کر لے کے جاتے، بیوی بچے ایسے ہی سوتے رہتے۔ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اکیلے جنت میں چلے جائیں، ہماری بیوی بچے جہنم میں چلے جائیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے نبی اپنے بیٹی داماد کو بھی اٹھاتے تھے۔ آج کل گھروں میں ہمارا حال یہ ہے، بیٹی آتی تو بولتے آرام سے سونے دو، سسرال میں بہت محنت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی ویسے نہیں تھے، اپنے بیٹی داماد کو بھی اٹھاتے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے لیے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اٹھایا کرتے تھے۔ اور ہمارے اسلاف بھی بڑے عجیب تھے، زیادہ نمازیں پڑھتے۔ یہ سعید ابن مسیب ہیں یا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے زیادہ نماز پڑھتے تو کیا بولتے، جب میں زیادہ نماز پڑھوں گا تو میری زیادہ نمازوں کا اثر میری بچوں پر ہوگا، اسی لیے میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں۔ اور علماء نے یہ بھی بتایا جب باپ کوئی کام کرتا ہے، مثلا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے اطراف میں اس کے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو علماء لکھتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے جب ڈھانپتے ہیں باپ کو اکیلے نہیں ڈھانپتے، اس کے سارے بچوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اگر تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ اگر ہماری مائیں اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بچوں کو ادھر ادھر لے کر کھڑے ہو جائیں تو ماشاءاللہ کیسا مکمل طور پر اچھا جو ہے ماحول بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے توتلاتی زبان سے جب اس میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھتے ہیں، خوشی سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہی تو ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ تو ہمارے بیویوں کو ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا وہ گانے گاتے ہوئے تو ہم خوش ہو جائیں؟ نہیں، وہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، اسی کو مکمل طور پر آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بہت آگے بڑھنے والے۔ حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو نماز میں آپ اٹھا لیتے، کبھی حسن کو اٹھا لیتے۔ دیکھیے میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، اللہ کے نبی تو کبھی جمعہ کا خطبہ دیتے وقت حسن کو لا کے ممبر پہ بٹھا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک طرف حسن کی طرف دیکھتے، دوسری طرف سارے صحابہ کی طرف دیکھتے۔ ایک دن ایسے ہی موقع ہے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہما ریڈ کپڑے پہن کر آ رہے ہیں، شاید شرعی لمبی تھی، اٹک کر گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روکا، جا کے ان کے کپڑوں کو سنبھالا، پھر لا کے بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو آگے فرمایا۔ معزز حاضرین، جب بچے ماں باپ کے ساتھ کھڑ کر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں ان کے اندر اللہ کی تعظیم آتی، ان کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے۔ اور دیکھو یہی بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے نبی کی پیٹھ پر چڑھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کرتے، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیوں فرمایا؟ تو اس موقع پر کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصل میں حسین میرے پیٹھ پر چڑھ گئے تھے، میں نے ان کو تھوڑا کھیلنے کے لیے موقع دیا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد آنے سے کبھی نہیں روکا۔ آپ فرماتے عورت کے گود میں بچہ ہے، وہ بچہ جب رونے لگتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے میں اپنے قرات کو مختصر کر دیتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بچوں کو لے کر مسجد آنے سے آپ نے نہیں روکا۔ کیوں؟ آپ نے عورتوں کو برداشت کیا، بچوں کو برداشت کیا، کیوں؟ تاکہ بچپن سے ان کے اندر نیکی کا جذبہ اور محبت مکمل طور پیدا ہو جائے۔ یہی بات ہے حسن حسین کو اٹھا لاتے نماز میں، دیکھو ان کی اولاد میں کیسے اثر ہوا۔ علماء لکھتے ہیں انہی کی اولاد میں ایک جو ہے تابعی وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے کیوں؟ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے آپ کا چہرہ زرد اور پیلا پڑ جا رہا۔ کیا بولتے معلوم؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑنے جا رہا ہوں؟ تو دیکھیے بچپن سے بچوں کو مسجد سے لانا، اللہ کی محبت، اللہ کی تعظیم، یہ سب لاتے ہیں، ماشاءاللہ ان پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی ان اولاد
اولاد کو بھی دیکھو، مرد بچے تو زندگی میں انتقال کر گئے، آپ زینب کو دیکھو، رقیہ کو دیکھو، ام کلثوم کو دیکھو، فاطمہ کو دیکھو، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک تربیت، اور پوری خدیجہ کر اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام میں آپ دیکھیے کتنی مثالیں دے، وقت ہمارے لیے ناکافی ہے۔ حضرات صحابہ کرام اتنے نیک، اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے بڑا تڑپا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ یہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے بیٹے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی بہو گھر کا ماحول بگاڑ رہی ہے، دیندار نہیں ہے، بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے بیٹے اپنے بیوی کو طلاق دے دو۔ یہی تو تھا، حضرت اسماعیل نے بھی ایک شادی کی تھی مکے میں، جب حضرت ابراہیم آئے پوچھے تمہارے گھر میں کیا ہے، اس نے کہا کچھ نہیں۔ ایک شکر گزار صابر بندے ابراہیم، ان کے گھر میں اگر ناشکری بہو آتی ہے تو گھر کا ماحول بگڑ سکتا ہے، اسی لیے کہا دہلیز بدل لو۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کا اشارہ پا کر دوسری شادی کی۔ حضرت ابراہیم دوبارہ جاتے ہیں، پوچھتے تمہارے پاس کیا ہے، تو وہ کہتی ہے ہمارے پاس گوشت بھی ہے، ہمارے پاس جو ہے پانی بھی ہے۔ حضرت ابراہیم شکر کرنے والے ابراہیم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، ان کے دل میں شکر گزار ایک بہو آتی ہے، ماشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے بچوں کو نیک بنانے میں سب سے پہلے ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا، عورت کی شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر، اس میں 3 چیزیں ختم ہو جائیں ایک چیز باقی رہتی ہے۔ آپ نے کہا کچھ لوگ مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے دینداری کے ساتھ اگر کوئی بھی چیز جمع ہوتی ہے تو صحیح ہے، مگر آپ دینداری کو چھوڑ کر ان 3 معیاروں کو اگر غیر شرعی معیاروں کو معیار بنائیں گے ناکام ہو جائیں گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہا جو آدمی بھی دینداری کو مد نظر رکھ کر اس کو بنیاد بنا کے شادی کرے گا، ماشاءاللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دعاؤں کا مستحق ہوگا۔ آپ دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ان کی بہن کی شادی کالے کلوٹے بلال سے ہوتی ہے۔ بلال کیسے، کتنے نیک، کتنے موحد، ماشاءاللہ معمولی 2 رکعت نماز پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اپنے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک بات بھی ہے، ام سلیم کی اس مثال کو دے کر اپنے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ بڑی جلد قدر صحابیہ، انس کی ماں ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے ابو طلحہ نامی ایک آدمی کو دیکھا جو مدینے میں ہی رہا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بت تراش کے اس کو پوجتے تھے۔ ایک دن کہا ابو طلحہ تم جیسے قریش کے اتنے عقل مند آدمی ہو، تم اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراشتے ہو، بڑا عجب لگتا ہے۔ اگر تم اسلام لا لو گے، دیکھو نبی کے زمانے کی ایک عورت جو ہے کیسے ایک مرد کے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کہنے لگی ابو طلحہ اگر تم اسلام لا لیتے ہو میں تم سے شادی کرنے تیار ہوں، اور تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے ماشاءاللہ مہر ہوگا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کی تاریخ پڑھی، اتنا بہترین مہر جو ام سلیم کا تھا میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ ابو طلحہ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اس وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی ماشاءاللہ نفسیات اور سائیکالوجی بہت جانتے تھے۔ آپ نے ابو طلحہ کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر کیا کہا، ابو طلحہ کسی خیر کے ارادے سے آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو آئے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ ام سلیم سے ملاقات ہوئی۔ ام سلیم نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا اسلام لانا ان کا مہر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو طلحہ شادی کرنے میں کیا دیر، تم شادی کر لو، انشاءاللہ میں کیا رہوں گا، گواہ بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ کیا بولنا چاہتا ہوں، ام سلیم نے اپنی نیکی کا اثر ابو طلحہ پہ ڈالا، اور دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا عمیر، چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی اس بچے سے بڑا کھیلا کرتے تھے، لیکن ایک انتقال ہو گیا۔ ایک دن کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ دونوں مل کر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بڑے حزن و ملال سے رنجیدہ ہو کر آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ جو چھوٹا بچہ تھا جس سے آپ کھیلتے تھے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم اور ابو طلحہ کے لیے دعا مانگی۔ آپ نے کہا اے اللہ ان دونوں کی رات میں برکت دے۔ یہ دعا کا انداز کیسا ہے، دیکھو اللہ کے نبی کیا بولنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو اولاد
اولاد دے. ماشاءاللہ اس کے بعد اولاد ہوئی, ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ. دونوں لے کر خوشی خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آتے. نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کھجور کو گیلا کر کے اس کے منہ میں ڈالیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کھجور کو گیلا کرتے ہیں اپنی زبان میں, اس کے منہ میں ڈالتے ہیں تو بچہ وہ کھجور چبانے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو انصاری بچے کو کھجور کس قدر پسند ہے. دیکھو وہ بچہ ماشاءاللہ اس کے بعد بڑا مجاہد بنا. لیکن علماء کیا کہتے ہیں, نبی کی دعا, ام سلیم کی نیکی, ابو طلحہ کی نیکی, وہ عبداللہ سے ماشاءاللہ بعد 9 اولادیں ہوئی. وہ بچے کو نام بھی لکھا ہے علماء نے, اور دیکھو بھی نام بھی کیسے رکھے, یعقوب, اسحاق, اسماعیل, ابراہیم, محمد, عبداللہ, قاسم, عمیر. بولتے ماشاءاللہ پورے حافظ قرآن بنے. لہذا معلوم کیا ہوتا ہے, اگر ماں باپ نیک ہے تو بچے پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. اگر آپ مدینے مکی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یاسر کے خاندان والوں کو دیکھ لو. سمیہ کے اندر کیا ایمان, یاسر کے اندر کیا ایمان. یہ پورے خاندان کو تکلیف دی جاتی تھی. اللہ کے نبی فرماتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اور اسی طریقے سے پوری صحابہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے آپ. اور یہاں خواتین میں یہ بات بولنا چاہیں گے, ماں کی نیکی والدہ بچوں کے لیے بڑا اثر کرتی ہے باپ سے بڑھ کر بھی. احادیث میں دیکھیے آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدین کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے والد کا ذکر کیا, والدہ کا ذکر نہیں کیا. علماء بولتے ماں کی دعا پکی گارنٹی سے قبول ہوتی ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے بنے, ان کے پیچھے جہاں ماں کی تربیت کا کردار, ان کی دعاؤں اور سچی تڑپ کا کردار تھا. یہ امام احمد رحمہ اللہ بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر اپنے بچے کے لیے پانی گرم کرتی, خود کپڑے بدلتی اور اپنے بچوں کو کپڑے پہنا کر نماز فجر سے پہلے ماشاءاللہ مسجد میں پہنچایا کرتی تھیں. یہ امام شافعی رحمہ اللہ. اور اس سے بڑھ کر قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری. امام بخاری ایسے ہی نہیں بن گئے. امام بخاری کے پیچھے ان کے والد بچپن ہی میں انتقال کر گئے. امام بخاری اپنے بچے کے لیے تڑپا کرتی تھی. بچپن میں کیا ہو گئی, آنکھیں چلی گئی تھیں, راتوں میں اٹھ کر تہجد میں دعا کرتی. کبھی تو کیا ہوتا, جہاں بیٹھتی پورا روتے روتے بھیگ جاتا. ایک دن ایسے ہی سوتے رہے, خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹے کی آنکھوں کو لوٹا دے گا. ایسے ہی ہوا. وہ کہتی ہیں خواب دیکھ کر اٹھتی ہوں تو اپنے بیٹے بخاری کو دیکھتی ہوں اپنے جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ ایسے ہی جا رہے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی بے داغ سیرت کے لیے یہ جملہ کافی ہے. وہ بولتے میں اپنے رب سے ملوں گا اس حال میں کہ میں نے مخلوق میں کسی کی غیبت نہیں کی. تو یہ امام احمد, یہ شافعی, امام بخاری ایسے ہی نہیں بن گئے. خطبے کے آخری میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے مقاتل ابن سلیمان, بہت اہم واقعہ, میں سمجھتا ہوں پورے خطبے کا نچوڑ اسی قصے میں ہے. مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس گئے, جا کر بیٹھے. تو اس دن کیا ہوا تھا, ابو جعفر منصور اس کے ہاتھ پر امت نے خلافت کی بیعت کی تھی, نیا خلیفہ تھا. اس نے مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ, یہ بہت بڑے عالم دین ہیں, ابو جعفر منصور نے کہا اے مقاتل مجھے نصیحت کرو. کیا کہا مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے, جو سنا ہے اس سے نصیحت کروں, جو دیکھا ہے اس سے نصیحت کروں. تو وہ کہنے لگا جو تم نے دیکھا ہے اس سے مجھے نصیحت کرو. ماشاءاللہ اس دور کے علماء بھی ایسے تھے, ایک نصیحت سے بادشاہ کے دل کو بدل لیا کرتے تھے. کیا بولتے ہیں, دیکھو اے امیر المومنین, میں نے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو دیکھا جنہوں نے اپنے پیچھے 11 بچے چھوڑے. یہ عمر ابن عبدالعزیز کون, یہ اموی خلیفہ میں سے تھے. وہ انہوں نے 11 بچے چھوڑے. دیکھو دنیا سے جاتے ہوئے اس خلیفہ کا حال کیا تھا. اپنے پیچھے انہوں نے جو ہے 18 دینار چھوڑے. 5 دینار میں ان کا کفن کا کپڑا خریدا گیا, 4 دینار میں ان کے قبر کی کھدائی ہوئی, اور بقیہ جتنے دینار تھے وہ اپنے بچوں میں تقسیم کر دیے گئے. یہ ایک طرف. دوسری طرف دیکھو یہ خلیفہ اور ہشام بن عبد الملک رحمہ اللہ, ان کے بھی 11 بچے, اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ترکہ اگر دیکھا جائے تو ہزاروں لاکھوں دینار ہیں. یہ دونوں تذکرہ کرنے کے بعد مقاتل رحمہ اللہ ابو جعفر منصور سے بولتے اے امیر المومنین, میں نے ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بیٹوں کو دیکھا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے 100 گھوڑوں کو ماشاءاللہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. دوسری طرف میں نے ہشام بن عبد الملک کے بچوں کو دیکھا بازار میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. دیکھو عمر بن عبدالعزیز کی
کتنے نیک، ان کے نیکی کا اثر بچوں پہ پڑا. یہ ہشام بن عبد الملک تھے، یہ خلیفہ تھے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے. بول رہے میں نے بازاروں میں ان کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تذکرہ کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دنیا سے جا رہے تھے. لوگوں نے جا کر ان سے پوچھا، اے عمر تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آج کل ہوتا کیا ہے، جیسے ہی مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو لوگ رونا شروع کر دیتے. ویسے نہیں، ماں باپ، نیک ماں باپ جب دنیا سے جاتے ہیں بچوں کے لیے بلڈنگ اپارٹمنٹ نہیں، سب سے بڑا سرمایہ اگر عقیدہ توحید ہے. کیا بولتے ہیں دیکھو، بولتے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ میں اپنے بچوں کے لیے اللہ کا تقوی چھوڑے جا رہا ہوں. اگر وہ نیک بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کرے گا. اگر ان کے اندر تقوی نہیں ہے تو میں ایسی کوئی چیز چھوڑے نہیں جا رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ معصیت میں پڑ جائیں. اور دیکھو ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں کبھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، پاؤں کے پاس ان کی بچی سوتے رہتی، بچے کی طرف نماز میں دیکھتے اور نماز کے بعد جو ہے فوراً اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولتے، اے بیٹی تیرے نیک بننے کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھ رہا ہوں اور اس آیت کی تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. بہرحال بات بہت ہو سکتی ہے. یاد رکھیے بچوں کو نیک بنانے کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنورتی، آخرت بھی سنورتی ہے. آج کل ہم اپنے بچوں کو ہزاروں ڈگریاں دے رہے. سب سے پہلے اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، اللہ کے قریب کرنے والے علوم سکھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا جب انسان مر جاتا ہے اس کی نیک اولاد کیا کرتی ہے، اس کے حق میں دعا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا. تو ماں باپ پوچھیں گے یہ جنت میں اتنا بڑا درجہ ہمارا کیوں؟ فرشتوں سے کہا جائے گا باستغفارک ولدک لک، تمہارے ماں بچے تمہارے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، اسی لیے کیا ہو رہا ہے تمہارے درجے بڑھائے جا رہے ہیں. آج حال تو یہ ہے اگر ماں مر جائے، باپ مر جائے، بچوں میں سے کوئی اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کا جو ہے کیا طریقہ معلوم نہیں. کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے. اپنے بچوں کو سب سے پہلے مسلمان بناؤ، مومن بناؤ، دنیا کی ساری چیزیں دو، مگر تعلیم کے دینی تعلیم کے بغیر آپ کچھ بھی پڑھائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. خطبے کے آخری میں اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے 11 چیزیں علماء نے بتائیں، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو، خصوصاً تہجد میں دعا کرو. آج کل تو بچوں کی نافرمانی اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، ماں باپ مایوس ہو جاتے. مایوسی کفر ہے. اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرو اور یاد رکھو میرا دل جیسے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، ہمارے بچوں کا دل بھی اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، لہذا جب چاہے وہ پھیر سکتا ہے. اور اپنے بچوں پر لعنت نہ کرو. بڑی اہم بات ہے، لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے بچوں پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں. دوسری بات اپنے اولاد کے لیے خود نمونہ بنے، حرام کام سے دور رہیں. ہمارے اسلاف کی عورتیں بھی کیسی تھیں، جب ان کے شوہر باہر جاتے کمانے کے لیے بولتے دیکھو باہر جا رہے ہو نا کمانے کے لیے، حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں لانا، ہم مر جائیں گے مگر حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے. اس طریقے سے حلال کمائی کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں. اور تربیت بھی یاد رکھیے اولاد نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے. جب بندہ اسے نعمت سمجھ جاتا ہے بغیر صبر کے آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. بچوں کی تربیت کے لیے صبر بھی کرنا پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے ان کو نیک بنانے کے لیے وسائل استعمال کریں. یہ موبائل ہمارے پاس آیا، یہ موبائل کیا کر رہا ہے آج ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اسی موبائل کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. دعائیں سکھانا، قرآن پڑھانا اور اسی طریقے سے ان کو اچھے علماء کا درس سکھانا، تجوید سے قرآن پڑھنا اسی موبائل سے ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اپنے اولاد کو برے وسائل دینے سے مکمل طور پر دور رہیں. آج کا بچہ کیا ہو رہا ہے، یہ شارٹس دیکھ کر ہماری قوم بڑی تباہ و برباد ہو رہی ہے. اس میں کبھی کبھی تو ڈیلیوری کے نعوذ باللہ مناظر بتائے جا رہے ہیں. چھوٹا بچہ دیکھے گا تو کیسے اس پر اثر نہیں ہوگا. لہذا اگر آپ اپنے بچوں کو ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، جیسے اللہ اور اس کے فرشتے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی مکمل طور پر نگرانی کریں. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے صحیح دوستوں کا انتخاب بھی کریں. اور یہ سوچیں یہ بچے ہمارے جو ہے کیا نعمت ہیں، اگر ہم نے ان کو گوا دیا اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. ابن عمر رضی اللہ عنہما یہی
کہتے تھے اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اور بات خود یہ ہے، ماں باپ موبائل میں اتنا مشغول ہو گئے، اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان سے پیار محبت کی بات نہیں کرتے۔ وہ رحمت کے لیے بچوں کے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر فریاد کرتے رہتے ہیں، لیکن کہاں ملتا ان کو؟ اس طریقے سے یاد رکھیے، نبیوں کو اور نیک لوگوں کو نمونہ بناؤ۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتے کرتے تھک گئے، ایک دن اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، میرے بیٹے علی کی تربیت کے لیے بہت اپنے آپ کو تھکا چکا میں، اے اللہ اگر تو ادب سکھا دے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فضیل ابن عیاض کی طرف دیکھی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے علی کو نیک بنایا۔ تو معلوم کیسے ہوتا تھا؟ سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں، بیٹا اتنا نیک کبھی باپ سے پہلے مسجد میں آتا تھا، دونوں مل کے سنتیں پڑھتے، دونوں مل کے قیام اللیل پڑھتے، اور ماشاءاللہ آگے چل کر بہت بڑے عالم دین بنے۔ اور یہ بات بھی ہے، یاد رکھیں، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے جلدی رزلٹ ملنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج نہیں کل سدھرے گا، کل نہیں پرسوں سدھرے گا۔ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں فوراً مار دے رہے ہیں، دلندر بول دے رہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 بچوں کو پیار کر رہے ہیں، ایک دیہات میں رہنے والے 10 بچوں کے بعد اقرا بن حابس کہتے ہیں، یا رسول اللہ آج تک میں نے اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا، 10 بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے جذبہ رحمت کو نکل دے تو کیا کر سکتا ہوں۔ لہذا اپنے بچوں پر ہمیشہ شیر کی نگاہ نہیں، اپنے بچوں پر ذرا رحم دلانا نظر بھی ڈالو، اور آپ ان سے ایسی انداز میں بات کرو اسے معلوم ہو جائے دنیا کا سب سے اگر کوئی خیر خواہ ہے تو میرا اپنا باپ ہے۔ اگر آپ اس سے سختی سے نمٹتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دشمن اچک لے گا اور باہر جا کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے نماز کی پابندی اور اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور اس طریقے سے علماء یہ بتاتے ہیں اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے نیک ماں کا انتخاب۔ اگر آپ ہیرونی جیسے اگر بیوی لاتے ہیں، ہیرو جیسے بچے پیدا ہوں گے۔ اگر آپ اچھی اخلاقی دیندار اگر عورت لائے، ماشاءاللہ صحابہ جیسے اولاد بھی ہمارے گھروں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ حلال کمائی اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا۔ اگر میں خود اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں، میری والد بھی، میرے بچے بھی کیا کریں گے؟ میری نافرمانی کریں گے۔ اور اللہ کے نبی نے خود یہ فرمایا تھا، کیا کہا؟ اگر تم دنیا میں اگر گناہ کر رہے ہو، 2 گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے، اس میں ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، ظلم بھی ہے۔ لہذا خطبہ ذرا طویل ہوا، سمیٹ کر یہ کہنا چاہتے ہیں، آج کل تربیت اولاد کے بارے میں ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ خود نیک بن جائیں۔ یہ بہت بڑا خاموش پیغام ہے۔ لمبے لمبے خطبے، لمبے لمبے درس، لمبی لمبی چیزیں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے نیکی میں، ماشاءاللہ وہ نیکی میں آگے بڑھے گا۔ اگر ماں باپ کو دین سے منحرف ہو جائے، دین بے اضاف ہو جائے، تو یہی اس کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مبارک وقت میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ماں باپ کو نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبیوں نے، رسولوں نے، صحابہ نے اور اسلاف اعظام نے اپنے بچوں کے جس طرح تربیت فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری اولاد کو کفر سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔